مڈل ایسٹ کا دل لبنان پھر سے خطرناک حالات میں غرق ہو چکا ہے۔ اکتوبر 2024 کے دوران یہ ملک ایک نظر میں پراسرار دھماکوں کی شکار بنا، جس میں ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور معصوم زندگیاں برباد ہو گئیں۔ اس دستاویز میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہ دھماکوں نے لبنان کی سیاست اور حالات کو ہلا کر رکھ دیا، اور کون سی تحقیقات اس قتل و غارت کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے میں مددگار رہیں۔ یہ ایک عام دن تھا، لیکن شہر بیروت میں ایک ایسی چیز ہونے والی تھی جو تمام ملک کو ہلا کر رکھ دے گی۔ 3 بجے دوپہر کا وقت تھا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول تھے۔ کچھ شاپنگ کر رہے تھے، کچھ کافی پی رہے تھے، اور کچھ اپنے موبائل یا واکی ٹاکی سے بات کر رہے تھے، جب اچانک کا مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں کی وجہ بنی سمپل الیکٹرانکس پیگرز اور واکی ٹاکیز۔ دھماکوں کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ یہ ہر شخص کے ہاتھوں میں رکھی چھوٹی ڈیوائس سے ہوئی۔ واکی ٹاکیز اور پیجرز جو ظاہر میں اخلاقی ٹولز تھے، لیکن ان میں موت چھپی ہوئی تھی۔ ان بلاسٹس کے نتیجے میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہوں گے اور 3000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کے لیے یہ ڈیوائس ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان پیجرز اور واکی ٹاکیز کا استعمال انہوں نے اسرائیل کو سرویلنس سے بچنے کے لیے کیا تھا، مگر یہ پیجرز جو چند مہینے پہلے تائیوان کے ایک کمپنی سے حاصل کیے گئے تھے، اچانک دھماکوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ تعزیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ دھماکے حزب اللہ کے مخبری جاسوسی سے بچنے کے رد عمل کے طور پر تھے، لہٰذا یہ پیجرز اور واکی ٹاکیز حزب اللہ کے لینے کے بعد ایسے بمبس میں تبدیل ہو گئے جو اسرائیل کے خلاف ایک جنگ نیا صورتحال ٹھہرے۔ یہ دھماکے صرف ٹیکنالوجی تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ انسانی زندگیوں کا بھی نقصان شامل تھا۔ سردن بیروت میں ایک جنازہ چل رہا تھا جب مزید دھماکے ہوئے اور مزید لوگ مر گئے۔ میدان جنگ بن چکی لبنان کی زمین پر صرف حزب اللہ کے لوگ نہیں بلکہ معصوم لوگ بھی شکار ہو رہے تھے۔ یہ سین پورے لبنان میں عام بن گئے، ہاسپٹل بھر گئے، ریسکیو آپریشن مزید مشکل ہوتے گئے۔ ہر ایک دھماکے پوری قوم کو اور زیادہ درد میں ڈال رہا تھا۔ حقیقت اور سلسلہ بڑھتا گیا اور ملک کے اندر اور باہر دونوں میں انویسٹیگیشن ایجنسیز کو وٹنس مل رہی ہے۔ اس پوری سچویشن کا سب سے بڑا سوال تھا، کیسے ایک سمپل کمیونیکیشن ڈیوائس اتنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کرنے والوں نے کافی فیکٹریز اور سپلائرز کو انویسٹیگیٹ کیا۔ بی ایس سی کنسلٹنگ اور تائیوان کے گولڈ اپولو جنہوں نے حزب اللہ کے یہ ڈیوائسز پرووائڈ کیے تھے، دونوں کے آفس پر چھاپہ مارا گیا۔ یہ تحقیقات صرف یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ڈیوائسز کو ٹیمپر کیا گیا تھا، بلکہ اس بات کو بھی پتہ چلنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ٹیمپرنگ کس لیول پر ہوئی تھی۔ تحقیقات کے دوران یہ سامنے آیا کہ گولڈ اپولو کے تائیوان فیکٹریز نے ان پیجرز میں کسی قسم کا اسلحہ ڈالنے سے انکار کیا، مگر بی ایس سی کنسلٹنگ کے ہنگری میں فیکٹریز میں ٹیمپرنگ کا اثرات پائے گئے۔ انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ یہ سازش اور آرگنائزڈ ملٹی نیشنل کیمپین کا حصہ ہو سکتی ہے، جس میں کئی ملکوں کی ایجنسیز انوالوڈ ہو سکتی ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ٹینشنز مزید بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کے الزام تھا کہ حزب اللہ نے جان بوجھ کر سویلینس کے درمیان وارفیئر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر اس سازش میں شامل ہونے کا الزام لگایا۔ اس وار آف ورڈز میں ایک چیز تو پکی تھی، دھماکوں نے دونوں طرف کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تحقیقت کا حصہ یہ تھا کہ کسی طرف ٹیمپرنگ کی گئی تھی، اور کیا یہ حزب اللہ کے اندر کو غدار تھا یا کوئی باہر کا ہاتھ اس میں شامل تھا۔ اس حادثے کا اثر صرف لبنان تک محدود نہیں تھا، انٹرنیشنل لیول پر گلوبل پاورز جیسے امریکہ، رشیا اور ایران بھی اس جھگڑے میں اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ یو این نے اس معاملے میں لبنان اور اسرائیل کا درمیان پہرہ داری کا وعدہ کیا، لیکن اس پوری سچویشن کا اصلی اثر کافی گہرا تھا۔ اس جنگ اور تحقیقات کے درمیان سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا تھا، ان لوگوں کا جو اپنی زندگی سے محروم ہو گئے تھے یا جو ان دھماکوں میں اپنوں کو کھو بیٹھے۔ لبنان کے لوگ کو بھی جوابی کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تحقیقات اپنے آخری مرحلے پہ ہے، مگر اصل سازش کا راز ابھی بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا۔
آج بھی بیروٹ کے راستے خوف میں دبے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک شخص امید کا انچل پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دھماکوں نے صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر دیا ہے۔ جو سوال رہ گیا ہے وہ یہ ہے، کیا انصاف ہوگا؟ کیا یہ ایک نیا آغاز ہوگا یا ایک آخری دور؟ لبنان کے لوگ امید رکھتے ہیں کہ اس جنگ کا اصل خاتمہ انصاف اور ایمان کا ذریعہ ہوگا۔ یہ ہے خطرناک خاموشی کی کہانی جو ٹیکنالوجی کے ایک غلط استعمال نے انسانیت کے سامنے لے آئی۔ لبنان کے لوگ تو بڑھے ہیں آگے، لیکن یہ دور ختم نہیں ہوا۔ شکریہ آپ کے دستاویز دیکھنے کے لیے۔ برائے مزید معلومات اور اپڈیٹس ہماری چینل ذوالفقار ٹی وی کو رجوع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھماکوں کے معصوم شکاروں کی مدد کریں تو ریلیف ایفرٹس کے لیے ڈونیٹ کریں۔